बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बाब नंबर 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है शहरियत और इसको सिटीजनशिप भी कहा जाता है। आज मैं आपको इसका सबक नंबर 8 मुकम्मल करवाऊंगी। तो चले प्यारे बच्चों, एक सरगर्मी से आज के सबक का आगाज करते हैं। मैं आपको एक मुख्तसर सी कहानी सुनाऊंगी जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सकेगा। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी है कि टीचर क्लास में कहती है कि प्रिंसिपल ने कहा है कि आप बताएं, वोट दें कि कौन से बच्चे जो हैं वो तफरीही दिन मनाना चाहते हैं या फन फेयर मनाना चाहते हैं और कौन से बच्चे जो हैं वो चैरिटी डे यानी कि खैराती दिन मनाना चाहते हैं। तो ये सवाल जब उनसे पूछा गया तो टीचर ने कहा कि आप बिला झिझक अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, जो सा दिन भी आप मनाना चाहते हैं। तो बच्चों ने वोट देने शुरू किए। ज्यादातर बच्चे जो हैं वो खैराती दिन मनाना चाह रहे थे, यानी कि चैरिटी डे सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। लेकिन उनमें से एक बच्चा था जिसने कहा कि नहीं, तफरीही दिन का एहतमाम होना चाहिए और फन फेयर मनाएंगे हम। तो सारे बच्चों ने उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं खैराती दिन मना जाते और तुम जाओ यहाँ से, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम्हें भी खैरात के अंदर हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन वो बच्चा जो है वो चाहता था कि वो तफरीही दिन मनाए, रंग बिरंगे कपड़े पहने, मजे मजे के खाने खाए, गेम्स खेले तफरीही दिन वाले दिन। लेकिन तमाम बच्चों ने उसको बहुत डिस्करेज किया और उसके साथ बड़ा बुरा सलूक किया। तो इस मौके पर जब टीचर ने ये देखा तो टीचर ने बच्चों को बताया कि देखें कि अगर अली चैरिटी डे के बजाय तफरीही दिन या फन फेयर मनाना चाहता है तो ये उसकी राय है और आप सबको भी उसकी राय का एहतराम करना चाहिए। हम मुख्तलिफ लोग हैं और हमारी मुख्तलिफ राय हो सकती है। हो सकता है कि हमें किसी की राय पसंद ना आए, लेकिन इसमें हमें उसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जिस तरह हमारी राय है इसी तरह दूसरों की राय है और हमें सबकी राय का एहतराम करना चाहिए। आज हम इसी मौजू के ऊपर मजीद बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि आज़ादी इजहार राय की अहमियत की वजाहत कर सकेंगे, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है या फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग जो है इसके बारे में जो है बच्चे बात कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो महारतें उनमें डेवलप होंगी वो हैं शनाख्त करना, समझना। और इस्लामी नुक्ता नजर देख लेते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं और अहले किताब से ना झगड़ो मगर ऐसे तरीके से जो उम्दा हो, मगर जो इनमें से बेइंसाफ है, और कह दो हम इस पर ईमान लाए जो हमारी तरफ नाजिल किया गया और तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया, और हमारा और तुम्हारा माबूद एक ही है और हम इसी के फरमाबरदार होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान पाक में भी ये बात कही जाती है कि हमें एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए, इख्तिलाफ राय नहीं करना चाहिए। अगर हमारी किसी बात पे इख्तिलाफ राय हो भी रही है तो वो हक सच बात होनी चाहिए, और इसके अलावा अगर आपके पास पूरी दलील मौजूद है तब आप जो है किसी के साथ इख्तिलाफ राय कर सकते हैं। और उसमें भी झगड़ना जो है वो आपको झगड़वाना नहीं है। ये है कि आप ये कह सकते हैं कि आपकी राय से मैं मुत्तफिक नहीं हूं, मेरी ये राय है, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अब आप मुझे बताएं, आपने बगैर हिचकिचाहट के मुझे इन सवालात के जवाब देने हैं कि आपका रहनुमा कौन है, यानी कि आपकी क्लास में आपका लीडर कौन है। ओके, शाबाश। आपको कौन मुतासिर करता है, किससे आप मुतासिर हैं? कोई शख्सियत होती है, जैसे कि कोई क्रिकेटर होता है, कोई सियासतदान होता है, कोई एक्टर होता है। आप अपने टीचर से भी अक्सर मुतासिर हो सकते हैं, उसका नाम बताएं। शाबाश। मुस्तकबिल में आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं? जल्दी से वीडियो को पॉज करें, उन तमाम सवालात के जरा तफसील से जवाब दें। शाबाश। चले आए, अब हम पढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी किताब में आप सफा खोलें। आजादी राय का इजहार जो है यह आपके बाब नंबर 1 में दिया गया है। उम्मीद है तमाम बच्चे सफा खोल चुके हैं। चले आए, अब इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। ऐसी सूरत हाल में आजादी राय की आजादी, इजहार राय की आजादी और इसकी अहमियत, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इट्स इंपॉर्टेंस। इजहार राय की आजादी से मुराद है कि आप किसी भी तरह के नजरियात और मालूमात की खोज लगा सकते हैं और मजीद ये मालूमात किसी भी जराए से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ये एक बुनियादी इंसानी हक है। हर फर्द आज़ाद पैदा हुआ है, वो एक आज़ाद शहरी की हैसियत से आज़ाद मुल्क में रहता है और वो कुछ इक़दार, असूल, नज़रियात और ख्यालात के साथ बड़ा होता है। मखसूस माशरती, सियासी और सकाफती रुझानात का मुशाहिदा करता है। कभी वो इन्हें पसंद करता है और कभी नापसंद करता है।
ایسی صورتحال میں اظہار رائے کی آزادی کا حق اسے بغیر کسی خوف کے لوگوں سے اپنے خیالات کا تبادلہ کرنے کا ایک محفوظ راستہ فراہم کرتا ہے۔ اس کے خیالات معاشرے کے لیے کارآمد بھی ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن آزادی رائے کا حق ہمیں اپنی حدود سے تجاوز کرنے اور دوسروں کے مذہب، ثقافت اور اقدار یا اصولوں کے خلاف بولنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ یہ ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے ہمیں جارحانہ اور نفرت انگیز رویہ اختیار کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اصل میں آزادی رائے یا کیا ہے، یا اظہار رائے آزادی سے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ جب آپ مختلف چیزیں اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو آپ کی ان کے بارے میں کوئی رائے قائم ہو جاتی ہے۔ وہ رائے اچھی بھی ہو سکتی ہے، وہ رائے بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ایسے موقع میں آپ کو انسانی حق ہے، یہ آپ کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ آپ اپنی رائے کا دوسروں کے سامنے اظہار کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ چیز جو ہے وہ اس طریقے سے پسند نہیں ہے، میں اس کو اپنے لحاظ سے اس طریقے سے جو ہے وہ چینج کرنا چاہوں گا، یا کچھ بھی آپ کی رائے ہو سکتی ہے کسی بھی بارے میں۔ اسی طرح سے کسی کو کوئی پولیٹیکل پارٹی پسند ہوتی ہے، آپ کو کوئی پولیٹیکل پارٹی پسند ہے، تو یہ آپ کا آزادی رائے ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اسی طرح مختلف ٹیچرز آپ کے اسکول میں ہوتے ہیں، آپ کو کوئی سا ٹیچر پسند ہوتا ہے، کسی بچے کو کوئی دوسرا ٹیچر پسند ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ آپ کی آزادی ہے، یہ آپ کی فریڈم آف سپیچ ہے۔ لیکن ایک ذمہ دار شہری، ایک ریسپانسبل سٹیزن ہونے کے ناطے آپ قطعاً جو ہے دوسروں کی دل آزاری نہیں کریں گے، ان کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ آزادی رائے کے نام پر آپ نے دوسروں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا۔ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے اپنی رائے کو بھی بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہے، تاکہ ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی اصلاحی پہلو ہو اور وہ لوگ جو ہے کچھ بہتر چیزیں جو ہے اس سے سیکھ سکیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے آزادی اظہار رائے کے بارے میں پڑھا، اور یہ تمام لوگوں کا حق ہے۔ اس کے علاوہ خیالات کا اظہار کرتے وقت ہمیں دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، پریکٹس یا مشق کے لیے آپ یہ ورک شیٹ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا آپ اس کو اپنی ٹیچر سے پرنٹ فارم میں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنا نام لکھیے گا اور تاریخ لکھیے گا۔ اس کے بعد آزادی رائے، اظہار رائے، میں آپ کی باتوں کو ناپسند کرتا ہوں، لیکن میں آپ کے کہنے کے حق کا ہمیشہ دفاع کروں گا۔ یہ ایک بڑی فیمس جو ہے وہ سیئنگ ہے کہ آپ کی بات، اگر آپ کو کسی کی بات پسند نہیں بھی ہے، پھر بھی آپ کو جو ہے وہ اس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آزادی اظہار رائے کیا ہے، ڈیفائن کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد اظہار رائے کی آزادی معاشرے کو کیسے بہتر کرتی ہے؟ کیا ہم جو کچھ کہنے میں آزاد ہیں، اس کی کوئی حد ہونی چاہیے؟ جی ہاں، بالکل ہونی چاہیے۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اگر حد نہیں ہوگی تو آپ حد سے تجاوز کریں گے تو آپ دوسروں کو جو ہے ان کے جذبات کو ٹھیس بھی پہنچا سکتے ہیں۔ کیا لوگوں کی دل آزاری کرنے سے، تشدد بھڑکنے کا اور دوسروں کے مذاہب اور قوموں کا مذاق اڑانے کے لیے کیا آزاد ہونا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں۔ ہمیں آزادی رائے کے آڑ میں مذاہب کو، قوموں کو اور لوگوں کو برا بھلا بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے۔ بہت سے ممالک ویب سائٹ کو سینسر کرتے ہیں تاکہ کنٹرول کیا جا سکے اس سے شہری کیا دیکھ سکتے ہیں اور کیا نہیں دیکھ سکتے۔ کیا یہ ایک خطرناک ہے؟ آپ جواب کی وجہ بتائیں۔ تو پیارے بچوں، اب یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اکثر جو ہے ملکوں میں سینسرشپ جو ہوتی ہے وہ کچھ ویب سائٹس کے اوپر، کچھ ویب لنکس کے اوپر ہوتی ہے، آپ کو وہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، یا اس کے علاوہ ایج ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ اگر آپ اتنی ایج تک نہیں ہیں تو آپ اس چیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ریسٹرکشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اگر ہونی چاہیے تو بھی وجہ لکھیے گا، اگر نہیں ہونی چاہیے تو بھی اس کی وجہ لکھیے گا۔ تو پیارے بچوں، ویڈیو کو پاز کریں اور جلدی سے ورک شیٹ مکمل کریں۔ امید ہے تمام بچے ورک شیٹ مکمل کر چکے ہیں۔ گھر کے کام سے آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ گھر کا کام نمبر 5 مکمل کرنا ہے۔ فرض کریں کہ آپ اپنے دوست کے ساتھ کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، آپ کا دوست کوئی تجویز پیش کرتا ہے لیکن آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے، اسی طرح وہ بھی آپ کی تجویز کو پسند نہیں کرتا۔ ایسی صورتحال میں آپ کا رویہ کیسا ہوگا؟ آپ کیسے پرامن طریقے سے مسئلے کا حل تلاش کریں گے؟ تو پیارے بچوں، اگر آپ کوئی تجویز پیش کرتے ہیں اور آپ کا دوست اس سے اتفاق نہیں کرتا تو کیا کریں گے؟ آپ بھڑک اٹھیں گے، اس سے جھگڑا کر لیں گے؟ آپ نے اس کا ایک پرامن حل جو ہے وہ تلاش کرنا ہے، کیونکہ اب اس بارے میں آپ کافی چیزیں پڑھ چکے ہیں، کیونکہ آزادی رائے کے بارے میں بھی آپ نے پڑھ لیا، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے یہ پڑھ لیا ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ بھی ٹالرنس کے ساتھ اور ایکسیپٹنس کے ساتھ، رواداری کے ساتھ آپ کو جو ہے سب کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنا ہے۔ تو اس تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کا جو ہے ایک حل جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ اور گھر کے کام سے آپ نے مشق نمبر 2 سے سوال نمبر 2 مکمل کرنا ہے۔ آزادی اظہار رائے کیا ہوتی ہے؟
یہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ مشق نمبر ج سے آپ سوال نمبر 3 کریں گے، آزادی اظہار رائے معاشرے کی ترقی میں کس طرح مثبت کردار ادا کر سکتا ہے، آپ نے اس کو بھی اپنی کاپی میں درج کرنا ہے۔ اور پیارے بچوں، اگلی کلاس میں ہم گھر اور اسکول میں تنازعات کو حل کرنے کے طریقے، مثال کے طور پر بات چیت کی اہمیت کا مطالعہ کریں گے۔ تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔